subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین ذی وقار، لیلۃ القدر کی رات بڑی بابرکت رات ہے. اس رات میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح چھم چھم برستی ہیں. اس رات میں ہم بہت سارے نوافل ادا کرتے ہیں. اگر ہم ان نوافل کے ساتھ حاجت کے نوافل بھی ادا کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو. اب حاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور یہ نماز کس وقت ادا کریں، ان سوالات کے جوابات آپ کے کوشش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یاد رکھیے، نماز حاجت پڑھنے کی بے پناہ برکتیں اور سعادتیں ہیں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس نماز کی ترغیب فرمایا کرتے تھے. اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پر رشتہ نہیں ہو پا رہا، جاب نہیں مل رہی، یا کوئی بیمار ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس پریشانی کے لیے دعا کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. اب صلاۃ الحاجت کو کس وقت پڑھیں تو دیکھیں، کسی بھی وقت آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے. مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ حاجت کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھیں؟ دیکھیں، صلاۃ الحاجت کی 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے. سب سے پہلے تو اس کے لیے نیت کرنی ہے. نیت اس طرح سے کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ نے فلاں سورت پڑھنی ہے اور دوسری میں فلاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ جس طرح سے باقی 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقہ سے ہی ان نوافل کو پڑھیں گے. یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملا کر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں. التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں. اس طرح سے آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں گے. جب نماز حاجت پڑھ چکیں تو پھر دعا کریں، اور دعا بھی آداب دعا کے ساتھ کریں، کیونکہ بعض لوگ غفلت اور سستی میں دعا کرتے ہیں، یعنی کہ زبان سے وہ الفاظ تو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک تو ان کے دل میں یقین نہیں ہوتا اور ساتھ میں دھیان بھی کہیں اور ہوتا ہے. یاد رکھیے، دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو میری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. اس کے لیے پھر آپ پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی ثنا بیان کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا الہ العالمین میری جاب کا مسئلہ ہے، یا اللہ مجھے بیماری نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اسے دور کر دے، یا اللہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے چھٹکارا عطا کر. تو جو بھی مسئلہ ہے وہ پیش کریں. اس کے بعد پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھیں. اس طریقہ سے جب آپ دعا کریں گے اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کو آپ کی مانگی گئی مراد بھی عطا فرمائے گا. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین.